بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم لوگ گرافک ڈیزائننگ کی پہلی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کلاس کے اندر ہم لوگ اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ ہر جو اس میں ٹاپک ڈسکس کیا جائے وہ تمام لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ گرافک ڈیزائننگ کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو گرافک ڈیزائننگ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو خوبصورت اور اچھے انداز سے پیش کرنا۔ اس میں کسی پرابلم کا سلوشن بھی دے سکتے ہیں، اس کو ویژول کمیونیکیشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ایک بالکل روزمرہ کی اگزامپل میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ ہم لوگوں کے علاقوں میں سبزی والے آتے ہیں، وہ آواز لگاتے ہیں آلو لے لو، ٹماٹر لے لو، پیاز لے لو، آلو لے لو۔ تو میں اس چیز پہ غور کرتا ہوں کہ اگر وہ لوگ یہ بات نہیں کریں گے، یہ آواز نہیں نکالیں گے، تو ان کی چیز کس طرح سے بکے گی؟ ان کو اپنی چیز کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس کو سیل کرنے کے لیے ایک آواز نکالنا ضروری ہے، اس کو پروموٹ کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک بندہ کسی بزنس کو رن کرتا ہے تو اس کو اس بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم گرافک ڈیزائننگ میں بڑے اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ گرافک ڈیزائننگ میں کون کون سی چیزیں تیار ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں، بزنس کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں، لیٹر ہیڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں، بروشر، فلائرز۔ اس کے علاوہ ہم لوگ روڈز پہ جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے ہمیں سائن بورڈز نظر آتے ہیں، گاڑیوں کے اوپر ڈیزائن نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ کسی شاپ پہ جب کچھ سامان کی خریداری کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک بل بنواتے ہیں، انوائس بنواتے ہیں، وہ چیز بھی گرافک ڈیزائننگ میں ہی تیار ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ گرافک ڈیزائننگ کو 2 بڑی کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کریں تو اس میں نمبر 1 پہ ہوگا ویکٹر اور نمبر 2 پہ ہوگا راسٹر۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں راسٹر کیا چیز۔ ہم لوگ جتنی بھی تصاویر دیکھتے ہیں، کیمرے سے جو چیز کیپچر کرتے ہیں، جو چیز ہم وال پیپرز میں دیکھتے ہیں، اس کو راسٹر امیج کہا جاتا ہے۔ راسٹر امیج کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر پکسلز موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ پکسل کیا چیز ہے؟ یہ بات آپ لوگوں کو شاید 1 یا 2% لوگوں نے بتائی ہو کہ پکسل ایک ورڈ نہیں ہے، پکسل ایک مخفف ہے، ایک ایبریویشن ہے۔ اس کے 2 پارٹس ہیں، پکس ایل، PIX اور EL۔ پکسل کا جو میننگ ہوتا ہے، پکس کا مطلب پکچر اور EL کا مطلب ایلیمنٹ، یعنی کہ تصویر کی اکائی، یونٹ آف پکچر۔ تصویر کے اندر جتنے زیادہ پکسلز موجود ہوں گے تصویر اتنی ہائی کوالٹی ہوگی، اور تصویر کے اندر جتنے لو پکسلز ہوں گے اتنی وہ لو کوالٹی ہوگی، یعنی کہ ہائر پکسلز ہائر کوالٹی، لوور پکسلز لوور کوالٹی۔ ویکٹر ایک ایسا ڈیزائن ہے جس کے اندر پکسل موجود ہی نہیں ہوتا۔ ویکٹرز کی بنیاد ہوتی ہے پوائنٹس، نوڈز، لائنز، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی پکسل استعمال نہیں ہوتا۔ ویکٹرز کو ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ویکٹرز کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اگر ہمیں کسی ڈیزائن کو کسی بھی 1000 ٹائمز بگر پلیس پہ اس کو استعمال کرنا پڑے تو اس کی کسی بھی طرح کی کوالٹی میں خرابی نہ ہو۔ تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی۔ اب بات آتی ہے کہ اس میں ہم لوگ کون کون سے سافٹ ویئرس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم لوگ اس کے اندر ایڈوب السٹریٹر کو استعمال کرتے ہیں، ایڈوب فوٹوشاپ کو استعمال کرتے ہیں، کورل ڈرا کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے اردو میں ڈیزائننگ کرنی ہے تو ہم اس میں ایک بڑا فیمس سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ان پیج۔ ان پیج کے اندر ہم اردو ٹائپنگ، اردو کمپوزنگ ایزیلی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہم لوگوں نے فونٹس لکھے ہوتے ہیں اس کو ہم کسی ڈیزائننگ سافٹ ویئر میں لے جا کر اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کلر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس کورس کے اندر کور کرنے والے ہیں نمبر 1 پہ ایڈوب السٹریٹر، نمبر 2 پہ ایڈوب فوٹوشاپ۔ جب ہم لوگ ان 2 چیزوں کے اوپر اپنی کلاسز مکمل کر لیں گے اور ہم لوگ اس چیز کو میک شور کریں گے کہ کسی بھی ہمارے ممبر کو، آڈینس کو اگر کوئی پرابلم ہے ہم اس کو سالو کریں، دین آگے چلیں۔ اگر آپ لوگ اپنے ڈیزائن کے سبمیشنز مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور مجھ سے اس چیز کے بارے میں کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیزائن کیسا بنا ہے، اس میں کون کون سی غلطی ہیں، اس میں کیا کیا کریکشنز ہو سکتی ہیں، تو اسکرین کے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر اور انسٹاگرام پہ آپ مجھ سے وداؤٹ ہیزیٹیشن کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کال مت کیجیے گا، آپ ایک میسج ڈراپ کر سکتے ہیں، میں جب بھی فری ہوں گا میں آپ کا جواب ضرور دوں گا۔ اب ہم بات کریں گے ویکٹر کیا ہوتا ہے۔ 2 طرح کے کلر سسٹمز ہوتے ہیں، نمبر 1 RGB، نمبر 2 CMYK۔ RGB اسٹینڈس فار ریڈ، گرین اینڈ بلو، اور CMYK اسٹینڈس فار سیان، میجنٹا، یلو اینڈ کی کا مطلب بلیک کلر، یعنی کہ جب سیان، میجنٹا اور یلو کلر آپس میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو ان کا جو ایک پروڈکٹ نکلتا ہے، جو اس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے وہ بلیک کلر میں ہوتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو اگلی کلاسز میں مزید اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ فی الوقت آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ 2 طرح کے کلر سسٹمز گرافک ڈیزائننگ میں استعمال ہوتے ہیں،
نمبر 1 پہ RGB اور نمبر 2 پہ CMYK. جو ڈیزائنز ہم لوگ اسکرین کے اوپر استعمال کرتے ہیں ان کا کلر سسٹم RGB کے اوپر بیس کرتا ہے. یعنی کہ جتنی چیزیں ہم لوگ اسکرین تک محدود رکھیں گے، جن کو ڈیجیٹل ڈیزائنز، ڈیجیٹل ورکس کہا جاتا ہے، ان کا کلر سسٹم بیس کرے گا RGB پہ. اور جتنی چیزیں پرنٹ ہو کے فزیکلی سامنے آتی ہیں ان کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں CMYK میں. تو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں آج سے بٹھا لینی ہے کہ ہم لوگ جو بھی چیزیں اسکرین کے اوپر ڈیزائن کرتے ہیں اس کو ہم لوگ RGB میں ڈیزائن کیا کریں گے، اور جو چیزیں ہم لوگ پرنٹ کرتے ہیں جیسے کوئی بروشر ہے، کوئی کارڈ ہے، اس کو ہم لوگ رکھا کریں گے CMYK پہ. تو یہ تھی آج کی کلاس. انشاءاللہ ہم لوگ اب اگلی کلاس میں ایڈوب السٹریٹر کا انٹروڈکشن کریں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کی سیٹنگز کیا ہوتی ہیں، اس کی بیسک پریفرنسز کیا ہوتی ہیں، اس کو ایک عام بندہ کیسے استعمال کرنا شروع کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر ایک بیسک سا ڈیزائن بنا کے اس کو سیو کرنا، اس کے بیسک آپریشنز کو سمجھنا، ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.